بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم کی شخصیت کی تعمیر کا حقیقی معمار خود طالب علم ہوتا ہے۔ یقیناً ادارہ اور کوئی مدرسہ بھی ایک کردار ادا کرتا ہے شخصیت کی تعمیر میں۔ اساتذہ کی توجہ اور شفقتوں اور عنایتوں کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اور بعض متعلقین کے مشوروں اور رہنمائیوں کا بھی اپنا کردار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک طالب علم اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی ذمہ داری خود قبول کر لیتا ہے تو ایسا طالب علم ترقی کی منازل کو طے کرتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدرسے کے ہر طالب علم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اپنے تابناک اور روشن مستقبل کے خواب خود دیکھنا ہے، اپنی زندگی کی منصوبہ بندی خود کرنی ہے اور اپنے منصوبوں میں رنگ خود بھرنا ہے۔ اگر خوش نصیبی سے کسی طالب علم کو اچھا ادارہ مل جائے، کوئی صاحب بصیرت رہنما مل جائے، کوئی مشفق استاذ اور مربی مل جائے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اس کی تربیت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن فرمایا کرتے تھے اس قحط الرجال کے دور میں اور اس زمانے میں ایسے لوگوں کا، مشفقوں کا ملنا بہت مشکل ہے، تو خدا را اپنے آپ کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ اپنی شخصیت کی تعمیر کی ذمہ داری خود قبول کریں۔ اور جو طالب علم اپنی محنت اور لگن کے ساتھ، حوصلے اور جذبے اور شوق کے ساتھ آگے بڑھنے کا آگے بڑھنے کی ٹھان لیتا ہے اور اس کا عزم و ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ چھوٹے ادارے میں رہ کر غیر معروف اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر بھی بڑا بن جاتا ہے۔ اور اگر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے، تو پھر بڑے ادارے میں رہ کر اور ماہر اساتذہ کی تربیت میں رہ کر بھی وہ چھوٹا ہی رہے گا، وہ کچھ بن نہیں پائے گا۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں کہ چھوٹی جگہوں میں اور چھوٹے اداروں میں رہ کر ہمارے اکابر بہت بڑے بن گئے۔ ابھی ماضی قریب کے ایک عالم گزرے حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں اور زندگی کے احوال و قوائف میں لکھا ہے، خود حضرت نے لکھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے محدود وسائل اور میرے مخصوص حالات قرب و جوار کے بڑے مدارس میں جانے کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے صرف 1 سال باہر رہنے کا موقع نصیب ہوا، لیکن حوصلے کی بلندی، تحصیل علم کی لگن اور آگے بڑھنے کا ذوق و شوق ایسا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ جامعہ ازہر جیسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا سودا سر میں سمایا رہتا تھا، یہ جذبہ رہتا تھا، اور بعد میں بھی یہ آرزو باقی رہی کہ کسی بڑے ادارے میں اور یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے اس ذوق اور شوق کی بدولت اپنی اس ناکامی کو کامیابی میں اس طور پر بدلا کہ اپنے گھر، اپنے چھوٹے سے مدرسے کو جامعہ ازہر، جامعہ زیتونیہ، جامعہ قرطبہ، مدرسہ نظامیہ اور مدرسہ مستنصریہ، جو عالم اسلام کے ایک زمانے میں علمی دانشگاہیں اور بڑے ادارے رہے ہیں، کہ اپنے چھوٹے سے مدرسے کو، گھر کو ہی یہ بڑے ادارے اور بڑے مراکز سمجھ لیا، اور وطن میں رہ کر اللہ کے فضل و کرم، پھر اساتذہ کی توجہ اور شفقت اور اپنی محنت، اپنے جذبے اور اپنے حوصلے کی وجہ سے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو بڑے ادارے میں بڑے اساتذہ کی رہنمائی میں حاصل کیا جاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے عجیب ایک سودا میرے دماغ میں سمایا رہتا تھا، ہر وقت بغداد، بخارا، اندلس، غرناطہ اور عالم اسلام کی جو قدیم دینی درسگاہیں اور بڑی معروف دانشگاہیں رہی ہے، وہ اور ان کے اساتذہ گویا میری نگاہوں کے سامنے ان کے مناظر گھومتے رہتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں ان سے مستفید ہو رہا ہوں۔ اگر طالب علم کے اندر محنت اور کوشش کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے، ذوق و شوق ہے، تو چھوٹی جگہ میں رہ کر بھی وہ بڑا بن سکتا ہے، اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو بڑی جگہ میں جا کر بھی وہ کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑے علمی، تحقیقی، تربیتی اداروں کی ہوا تک نہیں لگی، کسی بڑی شخصیت کی رہنمائی اور سرپرستی بھی حاصل نہیں ہو سکی تھی، میرے ذاتی زندگی اور خانگی حالات اس کے بالکل قابل نہیں تھے، سازگار نہیں تھے، اس لائق نہیں تھے، لیکن میں نے اپنی محنت، اپنے ذوق و شوق، اپنے حوصلے، اپنے آہنی عزم، بلند حوصلے
اور اپنی خود سازی کے بلبوتے پر وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو کسی بڑے ادارے میں کسی بڑی شخصیت کی سرپرستی میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جو کسی بڑے ادارے میں نہیں گئے، چھوٹے ادارے سے فارغ ہوئے لیکن اپنی محنت سے بہت کچھ بن گئے۔ اور ایسے بھی طلباء تھے جو چھوٹے اداروں سے پڑھ کے گئے، بڑے اداروں میں گئے تو وہاں شروع سے پڑھنے والے طلباء سے بھی آگے نکل گئے، ان پر بھی فائق رہے۔ تو طالب علم خود اپنی شخصیت کا معمار ہوتا ہے۔ اگر خود ٹھان لے کہ مجھے بننا ہے، اپنی شخصیت سازی کرنی ہے، تو کوئی چیز اس کی تعمیر میں، شخصیت کی سازی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔